بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون کی طرف سے اس دعا کے متعلق پوچھا گیا: اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں فاطمہ کے حق کے واسطے سے اور ان کے عظیم والد کے حق کے واسطے سے، ان کے با وفا شوہر کے حق کے واسطے سے، ان کے پاک و پاکیزہ فرزندوں کے حق کے واسطے سے، اور اس راز کے حق کے واسطے سے جو تو نے ان کے مقدس وجود میں امانت رکھا ہے۔ تو مومنہ خاتون یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دعا میں جو یہ الفاظ آئے ہیں السر المستودع فیہا، اس میں پوشیدہ راز سے مراد کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں موسوعۃ الاسئلۃ العقائدیہ میں موجود علماء امامیہ نے اس طرح دیا اور فرماتے ہیں کہ دیکھیے محترمہ، جو بات غور و فکر سے قوی معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ راز دراصل وہ یگانہ خصوصیت ہے جو خداوند متعال نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خلقت میں ودیعت فرمائی۔ یہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ نبوت اور امامت کے درمیان واسطہ اور ربط کی کڑی ہیں، چونکہ آپ رسول خدا کے بدن کا جز ہیں، جیسا کہ متعدد روایات میں خود پیغمبر اکرم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لہٰذا آپ کی ذات میں نبوت کے اسرار اور اس کی خصوصیات جلوہ گر ہیں۔ دوسری جانب آپ نے امامت کو اپنے دامن میں پروان چڑھایا، کیونکہ آپ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے پہلو میں رہ کر اپنے دونوں فرزندوں یعنی امام حسن اور امام حسین کی تربیت کرتی رہیں۔ بس آپ نبی کی بیٹی، امام کی زوجہ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی مادر گرامی ہے، اور یہ ایسی صفت اور خصوصیت ہے جو کسی بھی مخلوق میں نہیں پائی جاتی۔ لہٰذا اس اعتبار سے خدا کے قریب ہونے کے لیے آپ کی ذات اقدس میں پوشیدہ اس راز کے وسیلے سے توسل اور تمسک میں کوئی بعد نہیں، اور حقیقت حال کا علم خدا ہی کو ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ دعا اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، یہ دعا کسی روایت میں بھی منقول ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ کتاب الاسرار الفاطمیہ صفحہ 25 میں یہ عبارت مذکور ہے: اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ اس دعا کے مضامین میں داخل ہونے سے پہلے چند اہم سوالات پیش آتے ہیں کہ کیا اس دعا کی سند مأخذ موجود ہے؟ کیا یہ دعا کسی معصوم سے منقول ہے؟ اور کس کتاب میں روایت کی صورت میں ذکر ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ہمیں یہ دعا کسی معتبر حدیثی مجموعے میں سند کے ساتھ منقول نظر نہیں آتی، اور نہ ہی یہ کسی معصوم سے مروی ہے۔ البتہ کتاب فاطمہ بہجت و قلب المصطفیٰ میں یہ دعا مذکور ہے، جہاں مصنف شیخ الحمدانی نے اسے اپنے استاد مرحوم آیت اللہ ملا علی معصومی سے اس طرح نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے شیخ اور مورد اعتماد استاد مرحوم ملا علی معصومی سے سنا کہ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے یوں دعا کرتے تھے: الہی بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا۔ مزید یہ کہ آیت اللہ العظمی سید المرعشی النجفی اعلی اللہ مقامہ نے بھی اپنی اہم وصیتوں میں اپنے فرزندوں کو بالخصوص اپنے بڑے بیٹے کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں کے قنوت میں اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ آیت اللہ مرعشی کے الفاظ یہ ہیں وصیت کے کہ میں اپنے بڑے بیٹے کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ اس بابرکت دعا کو ہمیشہ اپنی نمازوں کے قنوت میں پڑھے: اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی ما انت اہلہ ولا تفعل بی ما انا اہلہ۔
یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ سید المرشی النجفی جیسے جلیل القدر عالم نے اپنے اہم وصیتوں میں شامل کیا اور اسے اپنے قنوت کا دائمی ذکر قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ دعا بے شک بڑی فضیلت اور عظمت کی حامل ہے، اور اہل معرفت کے نزدیک اس کے مضامین بلند اور نورانی ہیں۔ اگرچہ اس کا سندی ثبوت روایتی کتب میں نہیں ملتا، لیکن اس کے معنی اور مفہوم اہل بیت علیہ السلام کی متعدد معتبر روایات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر تسامح فی عدلت سنن کے اصول کے تحت، یعنی مستحب امور میں سنت کے بارے میں نرمی برتنا، اس دعا کا پڑھنا بالکل جائز اور باعث برکت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگرچہ یہ دعا مروی نہیں، مگر اپنے مضمون کے لحاظ سے قابل اعتماد اور مستحسن ہے۔ اس کے اندر عظیم اسرار پوشیدہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں پوشیدہ راز کا مطلب کیا ہے؟ علماء تشیع لکھتے ہیں کہ کتاب الاسرار الفاطمیہ کے مصنف فرماتے ہیں، جہاں تک اس پوشیدہ راز السر المستودع کی حقیقت کا تعلق ہے تو ہمیں اس کے بارے میں چند احتمالات نظر آتے ہیں جنہیں ہم اس راز کے ممکنہ مفہوم کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ البتہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ان احتمالات کو یقینی طور پر ثابت سمجھا جائے، کیونکہ یہ معاملہ اس سے کہیں بلند و برتر ہے کہ کسی قلم یا مصنف یا عالم کے ذہن میں پوری طرح آشکار ہو سکے، بلکہ یہ وہ راز ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہیں، جن تک کسی بشر کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ یہ احتمالات ایسے قرائن و شواہد رکھتے ہیں جو ان کی تائید کرتے ہیں۔ پہلا احتمال یہ کہ السر المستودع یعنی پوشیدہ راز سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں، کیونکہ اللہ تعالی دین کو آخری زمانے میں انہی کے ذریعے ظاہر فرمائے گا، اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا چونکہ ان کی دادی ہیں۔ البتہ اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس زمانے میں امام مہدی کو جناب فاطمہ زہرا میں پوشیدہ راز کے طور پر مانا جائے تو آج کے دور میں یہ معنی باقی نہیں رہتے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود اور ان سے متعلق وعدہ الہی اب اکثر مسلمانوں کے درمیان مسلم اور معروف ہے۔ مزید یہ کہ دعا میں الفاظ ہیں اللہم بفاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ لفظ بنیہا حضرت زہرا کی تمام اولاد یعنی تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کو شامل کرتا ہے، اور دعا کے آخر میں ہے والسر المستودع فیہا۔ پس اگر پوشیدہ راز سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہوں تو مومن ایک ہی وقت میں ان سے بطور خاص اور ان کے آبا بطور عام توسل کرے گا، جو تکرار معلوم ہوتا ہے۔ البتہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذکر خاص بعد از عام کے قاعدے کے تحت ہے تاکہ فضیلت اور اختصاص ظاہر ہو۔ دوسرا احتمال یہ کہ پوشیدہ راز سے مراد یہ ہو کہ خدا کی ولایت حضرت فاطمہ کی اولاد میں قرار پائی، یعنی تمام ائمہ معصومین علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں۔ لیکن اس احتمال پر بھی وہی اشکال ہے کہ دعا میں پہلے ہی وبنیہا کا ذکر موجود ہے، تو پھر والسر المستودع فیہا کہنے سے معنی کا تکرار لازم آتا ہے۔ تیسرا احتمال پوشیدہ راز سے مراد ان کا امر یعنی ولایت و حقیقت اہل بیت کا باطنی امر ہے، جیسا کہ کتاب بصائر الدرجات میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان امرنا سر مستتر و سر لا یفیدہ الا سر و سر علی سر و سر مقنع بسر۔ ہمارا امر ایک ایسا راز ہے جو پوشیدہ ہے، ایک راز جو صرف راز کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے، راز پر راز، اور ایک ایسا راز جو ایک اور راز میں لپٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس چونکہ حضرت زہرا تمام ائمہ معصومین کی ماں ہیں، اللہ کی حجت ہے اور سب پر ان کی اطاعت واجب ہے، اس لیے وہ تمام الہی اسرار کی حامل ہیں۔ یہ اسرار ائمہ معصومین کے ذریعے محفوظ ہیں، وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں
اور انہیں صرف انہی کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کے علم و معرفت کے اہل ہوں۔ چوتھا احتمال یہ کہ پوشیدہ راز سے مراد وہ علوم ربانی ہے جو اللہ نے حضرت فاطمہ میں ودیعت فرمائے، کیونکہ وہ محدثہ ہیں، یعنی فرشتوں سے ہم کلام ہونے والی یعنی محدثہ ہیں، اور بی بی کو محدثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے پاس ایک مصحف تھا جو ائمہ معصومین کے درمیان موروثی طور پر منتقل ہوتا رہا۔ اس بنا پر یہ احتمال قوی ہے کہ وہ مصحف فاطمہ ہی پوشیدہ راز ہو۔ پانچواں احتمال یہ کہ پوشیدہ راز سے مراد وہ حقیقت ہے جس کی طرف اس حدیث قدسی میں اشارہ کیا گیا ہے، جو جابر انصاری کے ذریعے رسول خدا سے منقول ہے کہ اللہ فرماتا ہے، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اے احمد، اگر تم نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو پیدا نہ کرتا۔ یعنی خلقت کی غائی علت حضرت فاطمہ زہرا کا وجود مبارک ہے، جیسا کہ حدیث قدسی سے ظاہر ہے۔ چھٹا احتمال یہ کہ پوشیدہ راز سے مراد اسم اعظم ہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الاسرار الفاطمیہ از محمد فاضل المسعودی صفحہ 25 تا 63 تک۔ کتاب کے مقدمہ میں عادل علوی لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا دراصل رسول خدا اور امیر المومنین کا مظہر ہیں۔ وہ نبوت اور ولایت دونوں کی جلوہ گاہ ہے، کیونکہ وہ دو نوروں یعنی نور محمدی اور نور علوی کا مرکز ہے، جیسا کہ اللہ سورہ نور کی آیت 35 میں فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح۔ تفسیر میں آیا ہے کہ مشکات سے مراد حضرت فاطمہ زہرا ہے، اور اس مشکات میں رسول خدا اور امیر المومنین کا نور ہے۔ پس نبوت اور امامت دونوں کے نوری حقائق حضرت زہرا کے وجود مقدس میں جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی پوشیدہ راز کے معنی میں سے ایک ہے، کیونکہ وہ نبوت و ولایت کے تمام اسرار کی حامل ہیں۔ اور حاشیے میں لکھا ہے، السر المستودع سے مراد حضرت محسن شہید بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ دعا میں وبنیہا کا ذکر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے جو ظاہر ہوئے، اور السر المستودع یعنی پوشیدہ راز حضرت محسن شہید ہیں جو ظاہر نہ ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پس خلاصہ یہ کہ علماء لکھتے ہیں کہ السر المستودع فیہا سے مراد وہ علوم ہے جو اللہ نے حضرت زہرا کے اندر ودیعت فرمائے۔ روایات میں آیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ان کے پاس مصحف فاطمہ ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے۔ اس سے مراد قرآن کریم یا کوئی دوسرا قرآن مراد نہیں، بلکہ واضح روایات کے مطابق اس میں قرآن کا کوئی حصہ موجود نہیں، بلکہ اس میں الہی علوم اور دنیا اور آخرت کے تمام واقعات اور احکام درج ہیں جن کی لوگوں کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جبرائیل امین حضرت فاطمہ کے پاس آتے تھے، ان کی دلجوئی اور تسلی فرماتے اور آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات کی خبریں دیتے۔ امام علی ان باتوں کو تحریر فرماتے تھے، اور یہی مجموعہ مصحف فاطمہ کہلاتا ہے۔ السر المستودع فیہا یعنی پوشیدہ راز سے مراد ایک احتمال یہ بھی ہے، ایک احتمال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ فعال اور مؤثر کردار ہے جو حضرت زہرا نے دین اسلام کی بقا میں ادا کیا، خصوصاً مقام ولایت و امامت کے دفاع میں۔ اگر ان کا جہاد، قربانی اور خطبہ فتح جیسی بیدار کن آواز نہ ہوتی تو غاصبین خلافت مسلمانوں کو دوبارہ جہلیت کی طرف موڑ دیتے اور امام حق کا حق ضائع ہو جاتا، جیسے کہ مالک بن نویرہ جیسے مومنین کا خون ارتداد کے الزام میں ضائع کر دیا گیا۔
बस अगर हज़रत फ़ातिमा की सदाए हक न होती तो इस्लाम का नामो निशान तक बाकी न रहता। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि हम सब को अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को शुकूक व शुबहात जैसी बीमारियों से महफूज रखे और अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुसूसन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मज़ीद मार्फत हमें नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिहि त्ताहिरीन।